بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہا اخبار خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات جو اس وقت میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر اس طریقے سے درود شریف کا جو ہے وہ نذرانہ پیش فرمائیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا جو ہے وہ وہاں پر سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تین جملے ایسے ہیں جو اردو کی کتاب ہو، عربی کی کتاب ہو، فارسی کی کتاب ہو، جو مرضی کتاب ہو، ان تین جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایسے تین جملے ہیں جو ہر کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں۔ پہلی بات اس کے اندر سے یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بلبل کے سامنے پھول آئے اور بلبل اس کے اوپر مر نہ مٹے۔ دوسری ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پروانہ شمع کے سامنے آئے اور پروانہ دلیل مانگے۔ اور تیسری بات وہ ہے کہ جب وہ ایک امتی کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے اور وہ بے چین ہو کہ اپنے نبی پاک پہ جو ہے وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ تو ہمیں جو ہے وہ درود شریف اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ہمیں زبردستی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ درود شریف پڑھنا ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا وظیفہ، اور سب سے اچھا تحفہ نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بلبل کے سامنے پھول آیا ہو اور بلبل نے دلیل مانگی ہو، پروانے کے سامنے شمع آئی ہو اور پروانے نے دلیل مانگی ہو، اور امتی کے سامنے اس کے محبوب کا نام آیا اور اس نے درود نہ پڑھا ہو۔ اور میرے محبوب نے فرمایا سب سے زیادہ کنجوس ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام تو لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و شریف کا جو ہے وہ نذرانہ پیش نہ کرے۔ اگر میں اس کے اوپر گفتگو کروں تو یہ گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ طویل چلی جائے گی۔ میں نے جس موضوع پہ آج آپ سے بات کرنی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے، کیونکہ یہ مہینے کو آپ سے ہی نسبت ہے، صدیق اکبر سے ہی جو ہے وہ اس مہینے کو نسبت ہے۔ اب صدیق اکبر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صدیق اکبر جو ہیں ان کو صحابی رسول کا جو ہے وہ رتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مقام مومن ہو، مقام صحابیت ہو، مقام رسول ہو، مقام ولایت ہو، مقام غوث ہو، مقام قطب ہو، عقل سے ہرگز سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو عقل سے سمجھنے والے نہیں ہیں، عشق سے سمجھنے والے ہیں۔ اب اس سوال کو میں لے کے اقبال کی دہلیز پہ گیا کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے ادا کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اقبال صاحب آپ بتائیں، میں نے جو ہے وہ گناہ گار بندہ کہہ بیٹھا ہے کہ جو مرضی مقام ہو، مقام ولایت ہو، مقام غوث ہو، مقام قطب ہو، مقام صحابیت ہو، مقام رسول ہو، عقل سے سمجھ نہیں آتا، عشق سے سمجھ آتا ہے، مجھے اس کی دلیل چاہیے۔ یہ میں اقبال کی دہلیز پہ چلا گیا تو آگے سے اقبال نے قلم اٹھا کے جو ہے وہ قلم توڑا اور ایسے الفاظ لکھے کہ انسان کی روح کے اندر جو ہے وہ اس نے جوش دلا دیا۔ کیا اقبال نے الفاظ لکھے، کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشدی ولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدا تصورات۔ کہا ہر چیز کا علاج صرف عشق ہے۔ اور جو اور صوفیہ نے جو یہاں تک فرمایا کہ عشق پر ہر عمل کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی نگاہ کو اور اپنی عقل کو جو ہے وہ تابع نہیں لا سکتے۔ عشق نہ پید و خرد می گزدش صورت مار، عقل و تابع فرمان نظر کر نہ سکا۔
کہ عقل کچھ کہتی تھی اور نگاہ اس کی کچھ کہتی تھی. عقل اور نگاہ کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ برابر میں جو ہے وہ نہیں لا سکا. اگر اس کے اوپر بھی میں گفتگو کروں تو یہ گفتگو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی. میں نے جو ہے وہ آپ سے صرف بات یہاں پہ کرنی ہے مقام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, صدیق اکبر کی شان کے بارے میں جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ سے بات کروں گا. اگر ہم نے صدیق اکبر کی شان سمجھنی ہے تو ہمیں اقبال کی دہلیز پہ جانا پڑے گا. اقبال کی دہلیز پہ جا کے ہم نے کہا ہم لوگ جو ہے وہ صدیق اکبر کی شان کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ عشق نہیں ہے, اعلیٰ حضرت والا عشق نہیں ہے, اقبال والا عشق نہیں ہے, غوث پاک جیسا عشق نہیں ہے, داتا علی حجویری جیسا عشق نہیں ہے, معین الدین چشتی جیسا عشق نہیں ہے, سلطان باہو جیسا ہمارے پاس عشق نہیں ہے. ہم جو ہے وہ مقام صدیق کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اقبال نے کہا ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو, پہلے مقام مومن تو سمجھو, مقام مومن سمجھو, اس کے بعد پھر جو ہے وہ تم صحابیوں کو سمجھو, پھر آہستہ آہستہ تمہیں سمجھ لگ جائے گی. ہم نے اقبال سے کہا اقبال مقام مومن کیا ہے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا, میری تو زبان میں اتنی تاثیر ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مقام مومن بیان کر سکوں. تو اقبال نے جو ہے وہ کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہار یا غفار یا قدوس یا جبروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشے من نہ بخاراں نہ بدخشاں, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے, دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. آگے جب اقبال نے جب پھر آ کے قلم توڑا, بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. اس کے اندر جب اقبال نے مقام مومن بیان کی ہے کہ مقام مومن کیا ہے, اگر میں اس کی تشریح کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے کہا ہمیں مقام مومن تو نے بتا دیا, بتا مقام صحابی کیا ہے. اقبال نے مجھے کہا پہلے تم بلال حبشی سمجھو, پھر میں تمہیں بتاؤں گا صدیق اکبر کیا ہے. ہم نے کہا چلو جی بتا دیں جی بلال حبشی کیا ہے. اقبال نے کہا بلال حبشی کو سمجھنا تو میرے پیر مولانا روم کے پاس جانا پڑے گا. ہم نے کہا اس کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم مولانا روم کی دہلیز پہ جا کے ہم بیٹھ کے جی بتائیں ہمیں بلال حبشی کا مقام کیا ہے. مولانا روم نے 2 الفاظ کے اور قلم توڑ کے رکھ دیا. مولانا روم نے فرمایا کہ بلال حبشی کو صحابی رسول کے اندر وہ مقام حاصل ہے جو ہماری آنکھ کے اندر یہ جو کالے پتلے کو مقام حاصل ہے. آپ اگر تصور کریں کہ اگر ہماری آنکھ کے اندر یہ کالا پتلا نہ ہو تو ہم اندھے ہوں گے. اس طریقے سے بتایا گیا کہ اگر جو ہے وہ صحابہ کے اندر جب تک بلال حبشی ہیں, بلال حبشی جو ہے وہ صحابہ کرام کی شان ہے. پھر جو ہے وہ مولانا روم نے کہا ذرا میرے مرید کے پاس چلے جاؤ, اقبال کے پاس چلے جاؤ, وہ آپ کو جو ہے وہ مقام بلال سمجھا دے گا. ہم نے جو ہے وہ اپنے اس گناہ گار جسم کو اٹھایا اور ہم پھر اقبال کی دہلیز پہ گئے. اقبال نے پھر آگے سے کہا چمک اٹھا تھا ستارہ اس کے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا, ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی, تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. یہ آستانہ چھٹا چس سے ایک دم کے لیے, کس کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہو وہ جفا ہی نہیں, ستم ہی نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. نظر تھی صورت سلیمہ ادا شناس تیری, شراب دید سے بھرتی تھی اور پیاس تیری. تجھے نظارے کے لیے مثل کلیم سودا تھا, اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. مدینہ تیری آنکھوں میں نور تھا گویا, تیرے لیے تو وہ صحرا ہی طور تھا گویا. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کے دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اقبال نے جو ہے وہ ہمیں مقام بلال سمجھا دیا. پہلے اقبال نے مقام مومن سمجھایا, پھر اس نے کہا میرے مولانا روم کے پاس جاؤ, مرشد کے پاس جاؤ. مرشد کے پاس گئے, اس نے پھر ہمیں جو ہے وہ مقام بلال سمجھا. اس نے کہا پھر اقبال کے پاس آؤ, پھر ہم اقبال کے پاس آئے. اقبال نے جو ہے وہ ہمیں مقام بلال حبشی سمجھا دیا. اب جو ہے وہ ہم نے اقبال کو کہا کہ اب جو ہے وہ ہمیں تو بتا مقام صدیق اکبر کیا ہے. تو اقبال نے کہا کہ اب تم صوفیاء کے پاس جاؤ, اب تو میری بھی بس ہو گئی ہے, میں نہیں بتا سکتا کہ مقام صحابی کیا ہے. تو مقام صحابی جو ہے وہ جو علماء کرام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک صحابی رسول
ایک جھلک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان کے اندر دیکھ لے اور حالت ایمان کے اندر وہ فوت ہو جائے، اور جو اس کی گزشتہ زندگی تھی وہ خواہ کیسی ہی گزری ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ صحابی رسول کی شان ہے۔ اور صحابی رسول کی شان کے متعلق جو علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ وقت کا غوث، میں نے آپ کو کہا مقام مومن بھی سمجھنا آسان کام نہیں ہے، مقام ولایت، مقام غوث، مقام کتب، مقام صحابیت۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ مقام غوث، وقت کا غوث اور صحابی رسول، وہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس گھوڑے کے خاک، اس کے پیروں سے جو مٹی لگ کے اڑی اور وہ مٹی اس گھوڑے کی ناک میں گئی، وقت کا غوث اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مٹی بھی وقت کے غوث سے کئی درجے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ مقام صحابی رسول ہے، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان کے اندر دیکھا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے صدیق اکبر کے اوپر کہ صدیق اکبر نے جو ہے وہ اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دی۔ صدیق اکبر کی اپنی ادائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اندر ڈھل گئی تھی۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ ان کی جو ہے وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی پاک کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ گزرا تھا۔ زندگی میں بھی ساتھ رہے، اور اب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صدیق اکبر میرے نبی کے دائیں پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے خود فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور اسی طریقے سے جب میں اپنی قبر انور سے جب وہ باہر تشریف لاؤں گا۔ یہ ہے صحابی رسول کا مقام۔ یہ عقل سے سمجھ نہیں آئے گا، عقل کے گھوڑے ہمیں نہیں دوڑانے، صحابی رسول کے مقام میں ہمیں عشق کے گھوڑے دوڑانے ہیں، کیونکہ عقل کو جو ہے وہ تنقید سے فرصت ہی نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا اور لب بام ابھی، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ تو ہمیں جب عشق کے ذریعے سمجھنا ہے۔ اور جو ان سے ہمارے صدیق اکبر ہیں، ان کی 4 پشتے صحابی رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ صحابی رسول، صدیق اکبر صحابی رسول، آپ کا بیٹا صحابی رسول، آپ کا پوتا صحابی رسول۔ اور یہ مقام اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا کہ اس کی 4 پشتے جو ہیں وہ صحابی رسول کے جو ہے وہ مرتبے کے اوپر فائز ہوں۔ اور صدیق اکبر نے جو ہے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پاک کی ذات کے اوپر قربان کر دیا۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، میرے نبی نے فرمایا ہے بھائی کسی کے پاس مال، آج اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ اس کے متعلق اقبال نے جو ہے وہ بڑی لمبی گفتگو فرمائی ہے، اس طرف نہیں میں جاؤں گا کیونکہ بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ صرف آپ کے ذہن کے اوپر جو ہے میں صدیق اکبر کے نقوش چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھی مجھے جو ہے وہ مال کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے۔ میرے نبی نے پوچھا عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا اپنے گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی یہ کوشش رہی کہ وہ صدیق سے آگے بڑھ جائیں، لیکن پھر میرے صدیق اکبر بھی، کون صدیق اکبر جس کے متعلق ایک مرتبہ چودھویں کا چاند ہے، ستارے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے جو ہے وہ ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، مجھے یہ بتائیں کیا آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا عمر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی نا غمگین ہو گئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم غمگین کیوں ہو گئی؟ کہا کہ مجھے تو امید تھی کہ آپ میرے والد گرامی کا نام لیں گے، کیونکہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بات بتا دوں کہ جو صدیق اکبر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، وہ میرے نبی کے نکاح میں تھی، وہ میرے نبی کے داماد بھی تھے۔ تو فرمایا کہ مجھے تو امید تھی کہ آپ جب میرے والد کا نام لیں گے، آگے سے جو میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا نا، اس کا پھر انسان کا جو سا قلب ہے وہ وجد میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ میرے صدیق کی تو وہ شان ہے۔ وہ شانوں والے صدیق سے کہا صدیق اب تم کیا میرے لیے لائے ہو غزوہ تبوک کے موقع پر؟ تو آگے سے اقبال نے جو اس کی تشریح کی، جس میں اقبال نے فرمایا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی
کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ دیکھیں انسان سب کچھ دے دیتا ہے لیکن کسی کو فکر نہیں دیتا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اے میرے نبی اگر چاہیں تو میں آپ کو اہل و عیال کی فکر بھی دے دوں۔ کیا دیکھتے ہیں میرے نبی حضرت عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج جو ہے وہ میں صدیق سے جو ہے وہ آگے چلا جاؤں گا۔ یہاں پہ یہ بھی میں نے آپ کو بات بتانی ہے کہ نعوذ باللہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ وہ صدیق اکبر سے بغض رکھتے تھے، معاذ اللہ، یہ میں آپ کی ذہن نشین کر دوں بات۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر جو اسلام میں جو ہے نا دین کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کیا کریں، اور یہ واصف علی واصف صاحب نے بھی جو ہے وہ فرمایا تھا کہ اگر جو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے دین کے معاملے میں تو اپنے سے اونچے کو دیکھو، اور اگر جو دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ تو حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کوشش رہی کہ میں صدیق سے آگے بڑھ سکوں، لیکن میرے صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکے حضرت عمر فاروق۔ اس کا یہ مقام بھی نہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شان نہیں، کچھ کم ہے معاذ اللہ، یہ بھی ہرگز بات نہیں ہے کرنے ایک ہی مشل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یا یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یہ چاروں کی شان ایک سے بڑھ کے ایک ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جو اونچا مرتبہ ہے وہ میرے صدیق کا ہے۔ تو فرمایا صدیق تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ دیکھا کیا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اوپر مچھلی کے کانٹوں سے جو ہے وہ لباس سیا ہوا ہے، سر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے وہ ایک کپڑے میں باندھ کے، روایات مختلف ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا توا رکھا، چولہا رکھا، گھر میں سب کے دو دو سوٹ تھے، ایک ایک سوٹ رکھا، ایک ایک سوٹ دے دیا۔ آپ کے گھر کے اندر صحن کے اندر اشرفیاں تھیں زمین میں دبی ہوئیں، آپ نے وہ شرفیاں نکالی، اس کی جگہ آپ نے جو ہے وہ مختلف قسم کے روڑوں کو رکھ دیا کہ جب میرے والد ابو کو ہافا پوچھیں گے تو ان کو ہاتھ لگوا دوں گا، کیونکہ آپ کے والد نبینا تھے، کہ میرے والد سے میں ہاتھ لگوا دوں گا کہ دیکھ لو یہاں پہ جو ہے وہ سب کچھ ہے، سب کچھ لے آئے۔ بظاہر جو ہے وہ میرے صدیق کا مال حضرت عمر فاروق کے مال سے کم تھا، لیکن حضرت عمر فاروق آدھا لائے تھے، صدیق اکبر سب کچھ لے آئے تھے، کیونکہ صدیق اکبر نے ساری زندگی فقر میں گزارتی تھی، درویشی میں گزارتی تھی۔ تو فرمایا صدیق تم کیا لائے اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ دیکھتے کیا ہیں جی، ایک بابا ہے، اس نے سر پہ جو ہے وہ اپنے گٹھلی رکھی ہوئی ہے، مچھلی کا کانٹوں کا جو ہے وہ انہوں نے لباس کے اوپر انہوں نے پیوند لگائے ہوئے، بٹن لگائے ہوئے، اور صدیق اکبر جو ہے وہ مال لے کے حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صدیق گھر کے لیے کیا لائے ہو اور میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو صدیق اکبر نے جو ان سا جواب دیا نا، اس کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ شخص اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا جو میرے صدیق نے جواب دیا۔ فرمایا اے میرے نبی میں سب کچھ آپ کے لیے لے آیا ہوں، اور گھر کے اندر صرف اللہ اور اللہ کا رسول میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے اوپر جب اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کہ پروانہ جو ہے وہ شمع سے آگے نہیں جاتا اور بلبل پھول سے آگے نہیں جاتی، اور میرے صدیق نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ میرے نبی کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیا۔ ان کو جو ہے وہ یار غار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کہ زندگی میں بھی جو ہے وہ آپ نے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ نے اپنی تمام زندگی، آپ کی تمام جو انسی عالم برزخ کی زندگی ہے وہ میرے نبی کے گنبد کے نیچے میرا صدیق آج بھی آرام فرما رہا ہے۔ اور میرے نبی کا جو ہے وہ صدیق اکبر نے احترام بھی، ایک ہوتا ہے احترام، میرے صدیق نے احتراموں کا بھی احترام کیا ہے، کہ وہ احترام بھی کسی نے نہیں کیا جو میرے صدیق نے جو ہے وہ میرے نبی کا احترام کیا ہے۔ میرے نبی جو ہے وہ ایک مرتبہ کافر قبیلے کی نا صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو سب کو پتہ تھا کہ نبی کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے وہ نماز صدیق اکبر پڑھائیں گے، کہ بخاری کی حدیث ہے، علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، اب اچانک جو ہے نا وہ اب آپ نے یہ رکھنا ہے اسلام میں جو ہے وہ تالی مارنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ہو تو ہاتھوں کی پشت کے اوپر جو ہے وہ انسان پشت کو مار سکتا ہے، کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش ہو گیا۔ تو تمام لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ میرے نبی تشریف لے آئے ہیں نا، تو تمام صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ اپنی پشت کے اوپر جو ہے نا وہ تالی مارنا شروع کر دی کہ نبی کریم آ گئے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نماز کسی صحابی کی نہیں ٹوٹی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب نے رستہ بنایا، اور آہستہ آہستہ صدیق اکبر جو ہے وہ پیچھے آ گئے، اور میرے نبی جو ہے وہ مصلی کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید، آپ کی بھی روح تڑپی، فرمانے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا،
نماز پڑھاں کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھل گیا بھل گئیاں نے سب سوم سلاتاں کو یار دا فکر پہ آئی۔ اور غلام فرید صاحب بولے آکاواں تے نچوریاں پاواں کدی ساڈے بھی بے بنیرے دے پیغام کوئی سجنا والا بھی میں شگن مناوا تیرے آ کے بیٹھ بنیرے ساڈے شاید آ جان سجن میرے اڈیاں چک چک یار فریدا رات تکاں میں شام سویرے۔ اور اقبال نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ قلم تڑا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ میرے نبی مصلی پہ ہیں، صدیق اکبر نماز مکمل ہوئی، میرے نبی نے فرمایا صدیق جب میں نے تمہیں فرمایا تھا کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ آگے سے صدیق اکبر نے جواب بھی عاشقوں والا دیا۔ میرے صدیق نے فرمایا کہ میرے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی کہاں سے جرت آپ کی موجودگی میں آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ تو یہ ہے میرے صدیق کا عشق رسول، جو انہوں نے جو ہے وہ عشق رسول جو ہے وہ کیا۔ اور جب غار سور کے اندر میرے نبی کے ساتھ 3 دن جو ہے وہ صدیق اکبر نے جو ہے وہاں پہ آرام فرمایا۔ ہجرت کا موقع تھا میرے نبی کو، جب وہ جب دشمن جب اس نے جو ہے وہ 100 سرخ اونٹوں جو ہے وہ انعام رکھا گیا تھا، تو میرے نبی جو ہے وہ غار کے اندر چلے گئے، غار سور کے اندر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب فرمایا کہ میرے نبی آپ باہر رہیں، میں اندر سے غار کو صاف کرتے آتا ہوں تاکہ کوئی خطرناک کوئی موذی چیز نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ ایک لکھا ہے عاشقوں کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر باہر اندر غار میں گئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس دل میں صدیق جائے گا اس دل میں رسول جائے گا، جس دل میں صدیق نہیں جائے گا اس دل میں ہرگز رسول نہیں جائے گا۔ یہاں پہ جائیے علماء نے نقطہ لکھا، اور علماء سے روایت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ آپ نے جو یہاں تک فرمایا کہ سنی ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ سنی صدیق اکبر سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر جو ہے وہ باہر اندر تھے اور میرے نبی جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی سے جو ہے وہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ آ جائیں آپ اندر آ جائیں۔ تمام سوراخوں میں صدیق اکبر نے اپنی قمیض یا امامے کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ پھاڑ کے لگا دیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پہ میرے صدیق نے جو ہے وہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ تو اب وہاں سے جب وہ سانپ جو ہے وہ صدیق اکبر کی جو ہے وہ ایڑی کے اوپر جو ہے مسلسل ڈنگ مار رہا ہے۔ میرے نبی نے جو ہے وہ گود مبارک کے اندر حرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صدیق یہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو صدیق اکبر نے جو یہاں پہ بھی جو الفاظ کہے علماء نے اس کے متعلق بھی جو ہے وہ اخیر کے الفاظ فرمائے ہیں۔ علماء نے فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے میرے نبی میرے ماں باپ، میری ماں، میری جان، سب کچھ آپ کے اوپر قربان، میرے پیروں کے اوپر جو ہے وہ سانپ نے ڈنگ مار لیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ علماء نے ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سانپ جو ہے وہ تگڑا تھا، پتہ نہیں 571 پتہ نہیں 572 سال جو ہے وہ سانپ کی عمر تھی۔ اگر سانپ آتا تو کپڑے میں سے بھی آ سکتا تھا، صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر دستک کیوں دے رہا ہے؟ صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر دستک دے رہا ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لوگوں جب تک کوئی بھی قرب مصطفیٰ میں آنے کا خواہش مند ہو وہ صدیق کے تلوے چومے گا تو قرب مصطفیٰ میں آئے گا، اس کے بغیر وہ ہرگز جو ہے وہ قرب مصطفیٰ میں نہیں آئے گا۔ اور جب میرے نبی کے ساتھ صدیق اکبر 3 دن غار سور میں رہے تو علماء فرماتے ہیں کہ بے شمار معرفت کی تجلیاں صدیق اکبر پہ نازل ہوئیں، کہ صدیق اکبر کی جو ہے وہ ہر ادا نبی پاک کی اداؤں میں ڈھل گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے میرے نبی مسکراتے تھے صدیق بھی یوں ہی مسکراتا تھا۔ اور یہاں تک اتنا باریک نقطہ لکھا کہ جب میرے نبی نے جو ہے وہ اپنا امامہ شریف باندھا تھا، جو پیج نبی کریم کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا، وہی پیج صدیق اکبر کا بھی جو ہے وہ ڈھیلا رہ گیا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے آئے ہیں نا مدینے میں، تو اکثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، اور اکثر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ لوگوں نے دیدار نہیں کیا تو لوگ کیا کرتے کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتے، اور اکثر کو یہ جو ہے وہ معاذ اللہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ صدیق اکبر ہی معاذ اللہ نبی ہیں۔ تو میرے صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگ مجھے نعوذ باللہ نبی سمجھے۔ صدیق اکبر نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر لے کے جو ہے نا، دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر ہے نا، سر مبارک کے اوپر اس طریقے سے جناب آپ نے چادر کا سایہ کر دیا۔ تو علماء نے جو ہے وہ یہاں پہ فرمایا کہ صدیق اکبر نے جو ہے وہ صرف چند لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سر مبارک کے اوپر جو وہ سایہ فرمایا تھا۔ احسان کا بدلہ میرے نبی نے یہ فرمایا قیامت تک اپنے گنبد کا سایہ صدیق کی قبر پہ فرما دیا۔ اور ہجرت کے موقع پہ صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں
میرے نبی نے فرمایا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا انداز ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میرے آقا جہاں سے مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے، فٹافٹ میں وہاں چلا جاتا ہوں کہ لوگ پہلے مجھے مارے، میرے نبی تک جو ہے وہ کوئی بھی نہ آئے۔ تو یہ صحابی رسول کی جو سیرت ہے یہ تو بہت طویل ہے، یہ تو میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، لیکن جو مقام صحابی ہے نا، وہ اقبال جب وہ قلم توڑ گیا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور جب صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے فرمایا دو چادریں نہیں لے لینا، ایک چادر ان کی بیماری کی حالت میں اوپر پڑی ہوئی تھی۔ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دو چادریں بازار سے لے کے تیسری چادر دھو کے مجھے پہنا دینا۔ تو حضرت عائشہ رو پڑی، فرمایا ابا جان ہم اتنے تو غریب نہیں نا کہ آپ کو پورا کفن بھی نہ دے سکیں۔ تو وہاں پہ جب وہ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، جس مقام پہ میں جا رہا ہوں وہاں کپڑے نہیں پوچھے جاتے، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم اعمال کیا لائے ہو۔ اور ایک دن صدیق اکبر نے اپنی بیوی کو فرمایا آج میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ فرمایا تنخواہ ہی نہیں اتنی ملتی، میں میٹھا کہاں سے لاؤں؟ چند دنوں کے بعد ان کی بیوی نے آپ کے سامنے جب وہ میٹھا رکھا تو فرمایا آج یہ میٹھا کہاں سے ہے؟ کہا جو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی اس کے اندر سے میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی۔ صدیق اکبر نے میٹھا نہیں کھایا، فوراً اٹھ گئے بیت المال کے خزانچی کے پاس گئے، فرمایا آج کے بعد صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو۔ لائنا کوئی ایسے صحابی رسول کی سیرت کہ میں جو ہے وہ اگر اپنی ساری زندگی بھی قربان کر دوں تو صدیق اکبر کا جو ان سا سواد ہے صرف اس کی بھی صفت نہیں میں بیان کر سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کو صدیق کا لقب کب عطا کیا گیا؟ جب میرے نبی معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، میرے نبی نے جب واپس آ کے بتایا کہ معراج کا واقعہ آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ میں آیا ہوں تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا۔ حضرت ابو جہل نے سنا نا تو اس نے جو ہے نا یقین نہیں کیا، اس نے آ کے نا صدیق اکبر سے فرمایا کہ تمہارا نبی تمہارا دوست یہ کہہ رہا ہے۔ تو آگے سے صدیق اکبر نے جو کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے، اگر میرا نبی اس سے بھی بڑی بات کہے تو صدیق وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو صدیق اکبر کا جو ہے وہ لقب عطا کیا گیا تھا۔ اور غوث پاک نے جو فرمایا کہ جب شخص ولی بنتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دو نشانیاں صدیق اکبر والی بھی ہونی چاہیے۔ کون کون سی ہونی چاہیے؟ ایک وہ سچ بولتا ہو، دوسری جو ہے وہ سچ کی تصدیق کرتا ہو۔ نہ اس دھرتی پیدا کیتا اے نہ جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یاراں ورگا۔ کہ ہر ایک صحابی رسول کی جو سی شان ہے وہ ایک سے بڑھ کے جو ہے وہ ایک ہے۔ اگر ہم ایک صحابی رسول کی سیرت کو کھول کے بیٹھیں تو ہمیں کتنا وقت درکار ہے اس کو جو ہے وہ ہم بیان کریں۔ تو میرے پاس جو بھی کچھ تھا وہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ سیرت کو رکھ دی ہے۔ دعا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔